کانسیکوینسز آف بلنگ. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب بلنگ ہوتی ہے اسکولس میں یا کلاس رومس میں تو اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، اس کے نتائج جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ نتائج جو ہیں وہ نیگیٹو ہی ہوتے ہیں. اس میں ایک بہت بڑا جو کانسیکوینس ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو وکٹم ہوتا ہے اس کا جو ایکڈیمک سائڈ آف ورک ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. دا وکٹم he or she sometimes he or she is unable to concentrate on the academic side of his or her life. اس کا مطلب یہ ہے کہ کلاس روم میں جب وکٹم بیٹھا ہوا ہے اور وہ بلی ہو رہا ہے تو وہ پھر اپنے کلاس روم ورک کے اوپر کانسنٹریٹ نہیں کر پاتا یا کر پاتی، اور اس میں اس کی جو ایکڈیمک پرفارمنس ہے وہ خراب سے خراب تر ہوتی چلی جاتی ہے. یہ جب ہو رہا ہو تو ٹیچرز کو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور اس نتیجے پر پہنچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹیچر کی طرف سے مانیٹرنگ بہت ضروری ہے. صرف جو ہے وہ لیسن پلان پر کانسنٹریٹ نہیں کرنا چاہیے، صرف ایکڈیمک سائٹ پر کانسنٹریٹ نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بیہیویئرلی جو ہیں اسٹوڈنٹس کیسا بیہیو کر رہے ہیں. اور جب آپ ایک خاص طالب علم کے رویے میں تبدیلی دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو کلاس روم پرفارمنس ہے وہ خراب سے خراب تر ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اس کے پیچھے کوئی رویہ ہو سکتا ہے. یہ ممکن ہے کہ وہ جو طالب علم ہے وہ بلی ہو رہا ہو. اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ جو ہیں بلی ازم کو کنٹرول فوراً کریں، کیونکہ ایسے طالب علم جو ہیں پھر وہ کبھی تعلیم پر توجہ نہیں دے پاتے. تو آپ جو ہیں اگر کلاس روم میں الرٹ ہوں گے، ودٹنس اور اوور لیپنگ جیسی اسٹریٹجیز کا استعمال کریں گے تو پھر ایسے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آئیڈینٹیفائی بھی جلدی ہو جاتے ہیں. تو یہ جو طالب علم ہیں جو کہ بلنگ کا شکار ہوتے ہیں، ان میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کی ایکڈیمک پرفارمنس جو ہے وہ خراب ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایموشنلی وہ اینکشس رہتے ہیں، ڈسٹربڈ رہتے ہیں، اور یہ بھی آپ ویزیبلی دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کلاس روم میں تو بیٹھے ہیں لیکن پریشان ہیں اور ڈسٹربڈ ہیں، ڈپریسڈ ہیں، فرسٹریٹڈ ہیں، لیکن اظہار نہیں کر رہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ عام طور پر وہ اپنے آپ سے نالاں ہوتے ہیں کہ وہ وکٹمائز ہوتے چلے جا رہے ہیں اور وہ اظہار نہیں کرتے. ان کی جو سیلف ایفیکیسی اور سیلف اسٹیم ہے وہ لو اسٹیپ پہ چلی جاتی ہے اور وہ کبھی اٹھ نہیں پاتے، ایموشنلی اسٹرانگ نہیں ہو پاتے کہ وہ اظہار کریں کسی بھی شخص سے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایسے جو طالب علم ہیں ان پر خاص توجہ دینی چاہیے اور ان کو پراپر مانیٹرنگ ان کی کرنی چاہیے، کیونکہ یا تو وہ ایکڈیمکلی نیچے چلے جاتے ہیں یا ایموشنلی وہ ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتے چلے جاتے ہیں. ان بچوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور ان کو دیکھنا چاہیے کہ ایسے بچے کون سے ہیں. عام طور پر جو بچے بہت شائع ہوتے ہیں، جو کانفیڈنٹ نہیں ہوتے، they easily become victimized. They are fit cases to be bullied. So efforts should be made to pull out these students from their shyness. یہ بہت بڑا کام ہے استاد کا کہ وہ پہلے تو آئیڈینٹیفائی کرے کہ شائع اسٹوڈنٹس کون سے ہیں اور ان پر کام کریں. انٹرپرسنل سکلز کے ذریعے اسٹوڈنٹس جو ہیں they should make him or her come out of shyness. کیونکہ وہ جو طالب علم ہے وہ بہت ایزیلی بلی ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو بلنگ ہے اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اسکول نہیں آتے، دے بیکم ایبسنٹ فرام اسکول، کیونکہ اسکول بعض اوقات ان کے لیے ایک ہاریفائنگ ایکسپیرئنس ہو جاتا ہے. دے ڈونٹ وانٹ ٹو گو ٹو اسکول، اور بعض اوقات وہ اپنے والدین کو بھی نہیں بتاتے کہ وہ اسکول کیوں نہیں جانا چاہتے، کیونکہ ان کو شرمندگی ہوتی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ وہ ابیوز ہو رہے ہیں آئیدر فزیکلی یا وربلی. تو پیرنٹس کا بھی کام ہے کہ وہ کلوز چیک رکھیں ڈے ٹو ڈے افیئرس پہ اسکول کے، اور ٹیچرس کا بھی کام ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ کلاس روم میں کیا ہو رہا ہے، اسکول میں کیا ہو رہا ہے. ایبسینٹزم جب ہو رہا ہو، جب ایک طالب علم جو ہے وہ بہت زیادہ چھٹیاں کر رہا ہو اسکول سے، تو اس کی وجہ دریافت کرنی بے حد ضروری ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی جو وجہ ہے وہ بلنگ ہو. وہ خاص طالب علم جو ہے وہ بلی ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے وہ اسکول ہی نہیں جانا چاہتا، کیونکہ اسکول جو ہے اس کو وہ ماحول نہیں دے رہا جو اس کو دینا چاہیے. So these things must be checked so that bullying incidents, they do not take place in school.